میں آپ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے کچھ واقعات ذکر کروں گا۔ ننھی عمر میں ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو والدہ محترمہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے ہمراہ سرزمین حرم چھوڑ دیا۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، اور جب حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے بطن پاک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وجہ سے ان کے دل میں کچھ جذبات پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ حاجرہ اور ان کے بیٹے کو میرے پاس سے جدا کر دیجئے۔ حکمت الہی نے یہ ایک سبب پیدا کیا تھا، چنانچہ وہی آئی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سرزمین حرم چھوڑ آئیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آئے اور انہیں بیت اللہ کے پاس ایک گھنے درخت کے نیچے بٹھا دیا۔ یہ درخت مسجد کے اوپر والی جانب میں اس جگہ تھا جہاں زمزم ہے۔ ان دنوں مکہ میں نہ کوئی رہتا تھا اور نہ ہی وہاں پانی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں وہاں بٹھا کر ان کے پاس کھجوروں کی ایک تھیلی اور پانی کی مشک رکھ دی اور منہ پھیر کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے گئیں اور عرض کی، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں جس میں نہ کوئی انسان ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کئی بار دہرائی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ تب آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ عرض کی، تب تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پھر آپ لوٹ گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب پہاڑی پر پہنچے اور ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ اپنی جگہ پہنچ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گود میں لے کر اکیلی بیٹھ گئیں۔ پھر وقت یوں گزرنے لگا کہ آپ رضی اللہ عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلا دیتی اور خود مشک سے پانی پی لیا کرتی تھیں، یہاں تک کہ جب مشک کا پانی ختم ہو گیا تو انہیں بھی پیاس لگی اور فرزند کو بھی، کیونکہ دودھ ختم ہونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام دودھ نہ پی سکے تھے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ اپنے نونہال کی طرف دیکھ رہی تھیں جو حلق خشک ہونے کی وجہ سے بے قرار ہو رہا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ غمزدہ ہو کر وہاں سے ہٹ گئیں اور دیکھا کہ ان کے نزدیک ترین صفا پہاڑ ہے۔ آپ اس پر چڑھیں اور وادی کی طرف منہ کر کے دیکھنے لگیں کہ شاید کوئی انسان دکھائی دے، لیکن انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ پھر صفا پہاڑ سے اتریں، یہاں تک کہ جب وادی میں پہنچی تو انہوں نے اپنی قمیض کا دامن اٹھا لیا تاکہ اس سے الجھ کر گر نہ پڑیں۔ پھر تیزی سے دوڑیں حتیٰ کہ وادی سے نکل گئیں۔ پھر مروہ پہاڑی پر آئیں اور اس پر کھڑے ہو کر دیکھنے لگی کہ شاید کوئی نظر آئے، لیکن انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ انہوں نے 7 بار اس طرح کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی کی اتباع میں لوگ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ پھر 7ویں بار جب آپ رضی اللہ عنہ نے مروہ پر چڑھ کر دیکھا تو ایک آواز سنی۔ انہوں نے خود سے کہا، خاموش۔ پھر دوبارہ آواز سنی تو کہا، تم نے اپنی آواز سنا دی ہے، اگر تمہارے پاس مدد ہے تو مدد کرو۔ اچانک دیکھا کہ جس جگہ زمزم ہے وہاں ایک فرشتہ تھا، اس نے اپنی ایڑی یا پر سے گڑھا کیا حتیٰ کہ پانی نکل آیا۔ آپ رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور فوراً تشریف لا کر پانی جمع کرنے لگیں اور اپنے ہاتھ سے اس کو اس طرح حوض کی شکل میں بنانے لگیں۔ پھر چلو سے پانی لے کر اسے اپنی
مشک میں ڈالنا شروع کر دیا اور چلو سے پانی لینے کے بعد وہاں چشمہ ابل پڑا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اسماعیل کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو یوں ہی چھوڑ دیتی، یا فرمایا اگر وہ چلو میں پانی نہ لیتی تو وہ زمزم بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے پانی پیا، پھر اپنے فرزند کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا آپ لوگ اپنے ضائع ہونے کا خوف نہ کریں، کیونکہ یہی بیت اللہ ہے جسے یہ لڑکا اور اس کے والد مل کر بنائیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بیت اللہ کی جگہ ٹیلے کی طرح زمین سے بلند تھی، سیلاب اس کے دائیں بائیں سے زمین کاٹ کر لے جاتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا یہاں تک کہ جرہم قبیلے کے قافلے یا جرم والوں کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ مقام قضاء کے راستے سے آ رہے تھے اور مکہ کے نشیبی علاقے میں ٹھہرے۔ انہوں نے چند پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ پرندے پانی کے گرد چکر لگا رہے ہیں، حالانکہ ہم اس وادی میں پہلے ٹھہرے تھے، اس وقت تو یہاں بالکل پانی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے ایک یا دو آدمی بھیجے تو انہوں نے واقعی وہاں پر پانی دیکھا اور جا کر قبیلے والوں کو خبر دی تو وہ لوگ بھی وہاں آ گئے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا پانی کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ قبیلے والوں نے پوچھا کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ ہم آپ کے قریبی ٹھہر جائیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں، لیکن تمہارا پانی پر کوئی حق نہ ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو لوگ مل گئے اور انہیں بھی پسند تھا کہ قریب میں انسان ہو، چنانچہ یہ لوگ وہاں ٹھہر گئے اور انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی یہیں بلا لیا، یہاں تک کہ اس جگہ کئی گھر آباد ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کافی واقعات ہوئے۔ مختصر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس خواب کا ذکر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا حکم مان لیا اور کہا اگر اللہ چاہتا ہے تو آپ مجھے ذبح کر دیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو چھری نہ چلی اور وہاں جنت سے مینڈا لایا گیا۔ دن گزرتے گئے، پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ تعمیر کعبہ کے بعد دن گزرتے گئے، تبدیلیاں آتی گئیں اور آج کعبہ شریف آپ کے سامنے ہے۔ محترم سامعین، ابھی آپ کو کعبہ شریف اور اس کے آس پاس کافی آبادی نظر آ رہی ہے، مگر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا یہاں آئے تھے اس وقت یہاں خالی میدان تھا۔ یہ جو جگہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے یہاں پر صفا پہاڑ تھا، اور یہ سامنے جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر مروہ پہاڑ تھا۔ اب یہاں پورا پہاڑ نہیں رہا، صرف صفا پہاڑ اور مروہ پہاڑ کا تھوڑا سا حصہ کاٹ کر رکھا گیا ہے۔ معزز سامعین، کافی عرصے تک لوگ زمزم کا پانی پیتے رہے، لیکن پھر کچھ ایسے واقعات ہوئے جس وجہ سے زمزم کا کنواں بند کر دیا گیا۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کنواں کہاں ہے اور ہزاروں سال تک زمزم کا کنواں بند رہا۔ محترم سامعین، آج کل بھی زیادہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اصل جو زمزم کا کنواں ہے وہ کس جگہ پر ہے، اور زیادہ لوگ ایسے ہیں جو زمزم کی سبیل والی جگہ جو بنائی گئی ہے، جو لائبریری کے ساتھ ہے، اس جگہ کو اصل کنویں کی جگہ سمجھتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آگے ویڈیو میں جا کر آپ کو معلومات دیں گے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ملا کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے۔
آپ نے اس جگہ کی کھدائی کا ارادہ کیا۔ لوگ آپ کو منع کرتے رہے کہ کنواں یہاں نہیں ہے، مگر آپ نے کھدائی جاری رکھی اور آپ کو آب زمزم کا کنواں مل گیا۔ بیت اللہ شریف کے پاس یہاں زمزم کا کنواں ملنے سے اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پانی کا مسئلہ تھا وہ حل فرما دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس کنویں کے آس پاس پتھروں کی دیوار ہوا کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، جب ترکیوں کا دور آیا تو زمزم کے کنویں کے اوپر لوہے کی جالیوں کا جنگلہ لگا لیا گیا اور اسی کے اوپر یہ ڈول ہوتا تھا جو لوگ پانی بھرنے کے لیے کنویں میں پھینکتے اور جب پانی بھر جاتا تو کھینچ لیتے۔ تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کچھ عرصہ پہلے بیت اللہ شریف کے سامنے زمزم کے کنویں کے پاس یہ سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں اور لوگ زمزم کے کنویں کے پاس جا سکتے تھے، اور زمزم کے کنویں کے اوپر یہ بلڈنگ بنی ہوئی تھی۔ پھر وقت گزرتا گیا، پہلے یہ بلڈنگ ختم ہوئی کیونکہ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کو طواف میں مشکل ہوتی تھی، اور بعد میں سیڑھیاں بھی ختم کر دی گئیں۔ بعد میں صرف نشانی کے لیے ٹائلز لگی ہوئی تھیں جن پر بئر زمزم لکھا ہوا تھا، یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، مگر اب یہ نشانی بھی ختم کر دی گئی ہے۔ لیکن اگر آپ معلوم کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کیسے معلوم کریں گے۔ بیت اللہ شریف سے 21 میٹر کے فاصلے پر یہ کنواں ان ٹائلز کے نیچے ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کنواں کس جگہ پر ہے۔ ان ٹائلز کے نیچے کنواں موجود ہے، اور یہ جو کنواں ہے اس میں 2 موٹریں لگی ہوئی ہیں۔ 24 گھنٹے ایک موٹر چلتی ہے اور 24 گھنٹے دوسری موٹر چلتی ہے۔ ان موٹروں کا کام یہ ہے کہ یہ پورے خانہ کعبہ میں، پورے حرم میں زمزم کا پانی پہنچاتی ہیں، اور دوسرا یہ خانہ کعبہ سے 14 منٹ کے فاصلے پر کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز پروجیکٹ ہے، وہاں یہ بڑے پائپ لگے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ یہاں پر اس پانی کو سٹور کیا جاتا ہے اور پھر یہ پانی جراثیم سے پاک ٹینکر میں ڈال کر مدینہ کے لیے روانہ کیا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف بھی پائپ لائنیں بچھائی جا رہی ہیں۔ آئندہ آنے والے سالوں میں ٹینکروں کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ڈائریکٹ مکہ سے مدینہ آب زمزم کا پانی پہنچایا جائے گا۔ بڑی صفائی سے یہاں پانی بوٹلز میں ڈال کر رکھا جاتا ہے جو کہ مختلف ممالک سے آئے ہوئے مسلمان اپنے ملکوں میں لے کر جاتے ہیں۔ جب آپ خانہ کعبہ میں صفا مروہ والی جگہ سے باہر نکلتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش والی جگہ جہاں لائبریری بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی یہ جگہ بنی ہوئی ہے، یہاں لکھا ہوا ہے زمزم سبیل۔ یہاں سے لوگ بڑی بڑی بوٹلز بھر کے لے کر جاتے ہیں کیونکہ اندر سے آپ بڑی بوٹلز نہیں بھر سکتے۔ اگر آپ عمرہ کرنے آئے ہیں تو اس جگہ سے آپ آب زمزم اپنے روم کے لیے لے کر جا سکتے ہیں، کیونکہ دکانوں سے ایک بوٹل 10 ریال کی ملتی ہے۔ آپ آئیں تو یہاں سے بھر کر لے جایا کریں۔ خانہ کعبہ میں آپ کو جگہ جگہ آب زمزم کے کولر ملیں گے، آپ جتنا چاہیں آب زمزم پی سکتے ہیں۔ زمزم انتہائی متبرک اور افضل ترین پانی ہے۔ احادیث میں اس کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک زمزم کا پانی برکت والا ہے، یہ پیٹ بھرنے والا کھانا ہے، یعنی جس طرح کھانا کھانے والے کا پیٹ بھر جاتا ہے اور بھوک ختم ہو جاتی ہے، ایسے ہی زمزم پینے والے کا پیٹ بھر جاتا ہے اور بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آب زمزم جس مراد سے پیا جائے اسی کے لیے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آب زمزم جس مراد سے پیا جائے اسی کے لیے ہے۔ اگر تم حصول شفا کی نیت سے اسے پیو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا کر دے گا۔ اگر تم کسی چیز سے پناہ مانگنے کے لیے اسے پیو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پناہ دے دے گا۔ اگر تم اس لیے زمزم پیو گے کہ تمہاری پیاس ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ختم فرما دے گا۔ ان احادیث پاک کی صداقت پر بے شمار واقعات موجود ہیں، چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ملاحظہ ہو، فرماتے ہیں، جب میں نے حج کیا تو چند نیتوں سے آب زمزم پیا۔ ان میں سے ایک نیت و دعا یہ تھی
کہ فقہ میں مجھے شیخ سراج الدین بلقینی رحمۃ اللہ علیہ اور حدیث میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا رتبہ مل جائے۔ پھر اس دعا کی قبولیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں سن 71 یعنی 871 ہجری 22 سال کی عمر سے فتویٰ دے رہا ہوں، اور سن 72 ہجری یعنی 872 ہجری 23 سال کی عمر سے احادیث املا کروا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 7 علوم میں بطور خاص وسعت و گہرائی اور مہارت عطا فرمائی ہے: تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، معانی، بیان، بدیع۔ مزید آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم الشان تصانیف اس بات کا روشن ثبوت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی تھی۔ عمرہ کر کے جب آپ واپس جا رہے ہوں تو آپ چھوٹی بوٹلز جتنی بھی اپنے بیگ میں رکھ لیں گے، آپ کو ایئرپورٹ پر نہیں پوچھیں گے، مگر آپ کے بیگ کا وزن جو بتایا گیا اس سے زیادہ نہ ہو۔ اور اگر بڑی بوٹل زمزم کی آپ نے گھر واپس جاتے وقت لینی ہو تو ایئرپورٹ سے لیں، وہاں سے آپ کو کم پرائز پر مل جائیں گی، لیکن ان کی لمٹ ہوتی ہے، 1 یا 2 لے کر جا سکتے ہیں۔ آپ پہلے پتہ کر لیں، کیونکہ زیادہ عمرہ زائرین کو واپسی پر مسئلہ بنتا ہے، وہ بڑی بوٹل زیادہ لے لیتے ہیں اور ایئرپورٹ انتظامیہ لے کر جانے نہیں دیتی۔